آپ کہیے گا اشترا صاحب. شکریہ. آئی ایم آن ریکارڈ کہ جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کی جو حیث ہے، جس طریقے سے اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے، جس طریقے سے بنایا گیا اور جس طریقے سے پاس کیا گیا، وہ سارے آبجیکٹو جس کے لیے وہ لایا جا رہا تھا اس کو میٹ نہیں کرے گی، اینڈ اٹ ول ریکوائر سیریس امینڈمنٹ. اب جب یہ 27ویں امینڈمنٹ کا میں خد و خال دیکھ رہا ہوں اور جو ڈرافٹ دیکھ رہا ہوں، آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹس دی ریکوائرمنٹ جو ہمارے ملک میں چاہیے. ہم جب بات کرتے ہیں عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی تو ہمارا ایمفسس صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پہ ہوتا ہے. ہم بالکل بات نہیں کرتے ان لوگوں کے متعلق اور ان عدالتوں کے متعلق جس میں عام آدمی جاتا ہے، جو کہ 87% آف دی لٹیگیشن ہے. سو اس کو تو ایڈریس بالکل کہیں نہیں کیا جا رہا، اور آپ صرف آئینی بینچ سے اٹھا کے اس کو آئینی کورٹ بنا رہے ہیں. دیکھیے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئین ہی کے تحت تشکیل دی گئی ہیں. سو دے آر کانسٹیٹیوشنل کورٹس. You can't say they are not constitutional courts. So when you say federal constitutional court, what you're trying to say is that the matters کہ جو آئین سے متعلقہ باتیں ہیں وہ اس عدالت میں جائیں گی. تو اس میں جو ہے آپ تو بہت چھوٹے سے سیگمنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں جو آئین کی تشریحات کے لیے یہ سارے سلسلے چلتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول میٹ دی آبجیکٹیو فار وچ اٹ از بینگ پروپیگیٹڈ ٹو بی. لیکن اس کے اندر اور بہت ساری جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ واقعی ایسی ہیں جن کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. فار انسٹنس، جو آپ نے اس کے اندر اصلاحات میں لانے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹرانسفر آف ججز، آئی سی نو ہارم ان دیٹ. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ یہ ایک ڈریکونین بات ہو جائے گی کہ اگر کوئی صاحب جو ہیں وہ فار گڈ ریزنز ٹرانسفر نہیں ہونا چاہتے، ان کی فیملی ایشوز ہیں، ان کے فزیکل ایشوز ہیں، ان کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ ان کو جبری طور پہ ریٹائر کر دیں گے. دیٹ وڈ بی اے پنشمنٹ. تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو چینج کیا گیا، اور میں نے بہت شد و مت سے اس کے اوپر بات کی تھی کہ انہوں نے چینج کر کے اس کو منسلک کر دیا کہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ 209 میں جائے گا. بیکاز 209 جب آپ نے دے دیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو وائی ناٹ دیر، اینڈ دس از ایگزیکٹلی what they should be doing. اور اس کے اندر جو اسٹے آرڈرز والی بات ہے کہ وہ اسٹے آرڈرز جو ہیں وہ ایک ہی بار صرف جو ہیں وہ بڑھائے جا سکیں گے. ہوتا یہ تھا کہ آپ اسٹے آرڈر لے لیتے تھے اور معاملات جو ہیں ٹیکسیشن سے متعلق اور باقی وہ پھر لٹک جاتے تھے برس ہا برس. میں ایک پرٹیکولر کیس کر رہا ہوں، 3 برس سے وہاں پہ جو ہے وہ ریونیو، مچ نیڈڈ ریونیو جو ہے وہ اسٹے ہوا تھا اور ہوا ہے. اب وہ معاملہ پھر تعطل میں چلا گیا ہے. سو دیز تھنگز نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیبریشنز اس پہ ہو رہی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے. آئی سی دیٹ دیر آر 54 people who are discussing all this in the committee and now it is on the floor of the house. اچھا ہی ہوگا کہ جو اس کے اندر پازیٹیو قسم کی کرٹیسزم ہے وہ آئے، اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے ذریعے آپ صرف اعتراض نہ اٹھائیں، اس کے اندر کوئی چیز ایسی ڈالیں کہ جو آپ کی نظر میں اس کو امینڈمنٹ کو بہتر بنا سکے. دس از مائی ٹیک. اچھا اشترا صاحب، آپ اس رائے کے حامی رہے ہیں اس ترمیم کے آنے سے پہلے بھی، جب مختلف بینچز کے اوپر بات ہوتی تھی، کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اوپر بات ہوتی تھی، تو آپ اس بات کے حامی رہے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر بیک لاگ کیسز کا ایڈریس کرنا ہو یا پھر کانسٹیٹیوشنل معاملات کو دیکھنا ہو تو بینچز ہوں یا عدالتیں ہوں، ان کے قیام میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئین میں جس طرح سے جو چیزیں پرپوز کی گئی ہیں وہ اب آپ کی رائے کے بالکل خلاف ہے، آپ نے اپنی رائے بالکل چینج کر لی ہے؟ نہیں، میں نے رائے چینج نہیں کی. میں نے کہا یہ پرٹیکولر امینڈمنٹ جو ہے یہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہی. لیٹ می ایکسپلین کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آئی ایم آن ریکارڈ، آپ وہ نکال کے دیکھ لیجیے. اٹ از آلسو ان رائٹنگ دیٹ آئی گیو مینی ایئرز اگو اینڈ آئی ری ایٹ. میں نے دوبارہ وہ سب باتیں کی اور اس میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یو گیو می 2 minutes. آف کورس. نمبر 1، ہمارے ملک میں جو آئین ہے
وہ فیڈرل پارلیمنٹری آئین ہے. اس کے اندر جب ہم فیڈرل بات کرتے ہیں اور پروونشل بات کرتے ہیں تو آسان الفاظ میں دو طرح کے قوانین ہیں. ایک فیڈرل قانون ہے اور ایک پروونشل قانون ہے. فیڈرل قانون جو ہے پورے ملک کے اوپر لاگو ہوتا ہے. پروونشل قوانین جو ہیں وہ پروونسز کی حد تک ہوتے ہیں. آپ کے ہاں 4 ہائی کورٹس ہیں. چاروں ہائی کورٹس کو آپ کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ, کراچی ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ. سو آپ نے کلیئرلی ڈیمارکیٹ کیا ان کی جورسڈکشن کو بھی, اور ان کی رٹ کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس حد تک کی وہ چل سکتی ہیں. اب پروونشل لاز جو ہیں, مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پروونشل لاز کو آپ اتنی ہی اہمیت دیجئے جتنی فیڈرل لاز کو دیتے ہیں, اور جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے لاز ہیں وہ وغیرہ جو ہیں وہ بھی جب چیلنج کیے جاتے ہیں یا ان سے منسلک اپیلیں ہیں وہ جانی چاہیے پروونشل ہائی کورٹس میں. اب اس کے پیرلل کیا ہے؟ پیرلل ہے بینکنگ کورٹس ہیں, کسٹم ٹرائیبیونلز ہیں, انکم ٹیکس کے ٹرائیبیونلز ہیں, آپ کے کمپٹیشن کمیشن. آئی کین نیم 21 اور 22, بٹ یہ فیڈرل لاز ہیں جن کے متعلق جھگڑے ہوتے ہیں, لیٹیگیشن چلتی ہے. میری تجویز ہمیشہ یہ رہی ہے, اب کچھ 12-14 سال یا میرے خیال 15 سال ہی ہو گئے ہوں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے اپیلیں جو ہیں وہ فیڈرل کورٹ میں جانی چاہیے. ایک فیڈرل کورٹ بنایا جائے جس کو آپ اسلام آباد میں رکھیں, جس کے بینچز تمام پروونسز میں ہوں. اب ہوتا کیا ہے, بینکنگ لا کو چیلنج کر دیا کسی نے بلوچستان میں, اور بلوچستان والوں نے کہا کہ یہ بینکنگ لا غلط ہے, فیڈرل لا ہے, کہہ دیا غلط ہے, اور لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا درست ہے. اب جب تک کہ سپریم کورٹ اس کو نہیں ریزالو کرے گا, ایک اناملی رہتی تھی اور رہی ہے پاسٹ میں. تو اس اناملی کو دور کرنے کے لیے میری یہ تجویز تھی کہ فیڈرل کورٹ ہو جس کے بینچز تمام پروونسز میں ہوں, آئی سی ٹی میں ہوں, تاکہ اس کے اندر کنفیوژن نہ ہو اور اس میں پھر تیزی آئے گی. اب جب کہ ہمارے پاس 2 سٹریمز ہیں تو ان 2 سٹریمز کو الگ الگ چلنے دیں. دس واز مائی آئیڈیا کہ وہاں سے پھر اپیلیں جو ہیں وہ جائیں فیڈرل سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, آئی گیٹ یور پوائنٹ. وہاں سے فیڈرل سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے, آئی گیٹ یور پوائنٹ اشرف صاحب.